جی محمد السا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سچا دھرم کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سرل بھاشا میں سمجھائیں۔ دیکھیے، دھرم کا مطلب وہ ہے جو انسان کے سچے بنانے والے مالک اللہ کی طرف انسان کو لے جاتا ہو، اللہ سے ملاتا ہو، اور ادھرم وہ ہے جو اللہ سے دور کرتا ہو، شیطان کے راستے پر لے جاتا ہو، نرک کی طرف لے جاتا ہو، جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہو۔ تو سچے دھرم کو سچا اور اچھا انسان ہی مانتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک سچا آدمی، سچا ایماندار، ایمان والا اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں جوڑتا ہے۔ ایک سچا آدمی دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے دنیا کے بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہے اور دل اللہ کو دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا سے فری کر کے، دنیا سے بالکل فری کر کے، اور اپنے آپ کو اللہ کی شرن میں، اللہ کی پناہ میں لے جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ نے کچھ سمے کا جیون ہمیں دے کر اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ کے اچھائی برائی کے دو راستے دکھائے، اور ہمیں امتحان لینے کے لیے اس نے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے اس نے ہمیں، اور ہمارا امتحان لیا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، کون دنیا میں جا کر میری کھوج کرتا ہے، اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ جو قدر کرے گا اس کو اللہ کا انعام ملے گا جنت کا، جو ناقدری کرے گا وہ نرک کی آگ میں سے جا پائے گا۔ اب یہ جو ہم دنیا میں ہوش اور دھیان اور سمجھ اس وقت لیے گھوم رہے ہیں، اسی ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے کہ اس ہوش میں ہم اللہ کی کھوج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے ہم ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ پھر کچھ سمے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے کے اٹھا لے گا، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے کوشش کی ہوگی تو اللہ کے انعام کے حقدار بن جائیں گے، اور کوشش نہ کی ہوگی، ناقدری کی ہوگی تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ بھائی، دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اور انسان دنیا کے نشے میں دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہا ہے، دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے، قتل و غارت پھیلا رہا ہے۔ اس کو گمان یہ ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، دوسروں کی موت سے سبق حاصل نہیں کر رہا، اور جبکہ پرانے لوگوں سے دنیا کتنی خالی ہو رہی ہے۔ اب تو خیر نئے بھی مر رہے ہیں، موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یعنی لوگ جو پہلے ختم ہو چکے ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اتنا خطرناک نشہ ہے دنیا کا کہ میں بھی مر سکتا ہوں، یہاں پر سب موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کے نشے میں انسان مال دولت اکٹھا کرنے کے کھیل تماشے کو، تو دنیا کے نشے میں انسان مال دولت اکٹھا کرنے کے کھیل تماشے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں مال دولت پر بٹورنا، دنیا کی دوڑ لگانا، زندگی کو کامیاب بنانا، انسان اسی کھیل، یہ کھیل تماشا ہے اصل میں۔ مال دولت کی دوڑ لگانا، دنیا کی دوڑ لگانا، یہ اللہ کے نزدیک کھیل تماشا ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے جیون کا سمے دیا ہے کہ تو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر کے آئے، مجھے راضی کر کے آئے، اور تو اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ کیا تیری آنکھ نہیں کھلتی کتنے لوگ مر رہے ہیں روز؟ تیری زندگی کے ختم ہونے اگلے پل کا بھروسہ ہے؟ تیری آنکھ نہیں کھل رہی کیا کہ میں کبھی بھی یہاں سے جا سکتا ہوں؟ تیرے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا کہ کبھی بھی مجھے اٹھا سکتا ہے موت دے کے یہاں سے؟ ذرا بھی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ تو کمال کی بات ہے بھائی، دنیا کے نشے میں اتنا خطرناک نشہ ہے کہ دنیا کے نشے میں انسان مال دولت اکٹھا کرنے کے کھیل تماشے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور جیون کے اصل مقصد کہ اللہ کے علم کو، گیان کو بے فضول اور کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اگر اس سے کوئی اللہ کی بات کرے، دنیا میں لگا ہوا بھٹکا ہوا دنیا پرست انسان ہے، اگر اس سے کوئی اللہ کی بات کرے تو کیا کہتا ہے؟ ارے یار، تم ہر وقت یہی بات کرتے ہو، تمہارے پاس یہی باتیں رہ گئی ہیں کرنے کے لیے، دین کی بات، اور کوئی بات نہیں تمہارے پاس؟ ارے کھانے کمانے کی بات کیا کرو، کوئی کام دھندے کی بات کیا کرو۔ یہ بالکل بے وقوف اور جاہل قسم کے انسان کی بات ہے، جس کی عقل دنیا میں دھوکہ کھا رہی ہے، جو جیون کے مقصد سے بھٹکا ہوا، اللہ کو بھولا ہوا اور دنیا کو سب کو سمجھ کر جی رہا ہے۔ جس دن مرے گا اس دن وہ جان لے گا کہ میں بے وقوف تھا، میں ہی پاگل تھا۔ اللہ کی بات جو کرے اس کو پاگل سمجھتے ہیں لوگ۔ اللہ فرما رہا ہے جب ان کی موت بھیجوں گا نا میں، انہیں بتاؤں گا پھر یہ کیسے کرم کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ پاگل تھے، کون پاگل تھا۔ اس لیے ہم غور کریں
تو دنیا کے کھیل تماشے کو جو ہے انسان جو ہے سب کچھ سمجھتا ہے، اور اللہ کے دین کے علم کے، اللہ کا علم جو اس سے دین کی بات کری جائیں تو اس کو سمجھتا ہے بے فضول کی بات ہے، یہ کھیل تماشا ہے، بیکار کی بات ہے، سمجھ کے جو ہے سنتا بھی نہیں ہے۔ اب ایسے شخص کو جس دن موت آتی ہے، دنیا کا مال دولت جو کھیل تماشا جو اس نے اکٹھا کیا تھا سب یہیں رکھا رہ جاتا ہے، اور پھر دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جاتا ہے، پھر بڑا پچھتاتا ہے۔ جب اللہ کے بندوں نے دین سمجھایا، اس کو ڈرایا اللہ سے، اس نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا، کھیل بنایا، پھر وہ اتنا پچھتاتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا پچھتاتا ہے کہ پچھتاوا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جاتا ہے، مگر اسے اپنے ہاتھ چبانے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ پچھتاوا اتنا خطرناک اور گہرا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکا ہوگا۔ اگر لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں ہے، یعنی جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کا کچھ بھی احسان ماننے کو تیار نہیں لوگ۔ یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں موت آ رہی ہے، ارے بھائی میرے مقصد کی بات ہے، میں دھیان سے سنوں، میری موت آنی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کچھ تو احسان مانوں اس کا کم سے کم۔ ارے میرے مطلب کی بات ہے، اگر میں نہ سنوں گا، میں اللہ کی کھوج نہ کروں گا تو میرے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ نے امتحان لیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے میرا احسان مانتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال سے ہم بات کو سمجھیں، جیسے آلو ہوتے ہیں نا، آلو اور بھی چیزیں ہیں، مثال دینے کے لیے میں آلو کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ جیسے آلو ہوتے ہیں طرح طرح سے خراب ہوتے ہیں، کوئی سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے سڑا ہوا بالکل، کوئی اس سے کم خراب ہوتا ہے، کوئی اس سے کم خراب ہوتا ہے، پھر اس سے اور کم خراب ہوتا ہے، پھر اس سے اور کم خراب ہوتا ہے، بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہیں۔ اچھا کوئی صحیح ہوتا ہے لیکن داغ سب پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹی میں ہوتا ہے۔ پھر تم لوگ چھانٹتے ہیں آلوؤں کو، جہاں سے بھی لیتے ہیں چھانٹتے ہیں کہ نہیں چھانٹتے؟ پھر چھانٹتے ہیں ان کو، جو اچھے ہیں ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمانداری سے یہ بتاؤ، اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی دنیا کو دیکھنے کے لیے، دماغ نہیں دیا، اللہ نے شریر میں طاقت نہیں، سب کچھ دیا ہے۔ کیا اللہ کی بات سننا، اللہ کی کھوج کرنا، اللہ کا ذکر سننا اور اسے راضی کرنا، کیا یہ کٹھن کام ہے؟ کیا یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، مشکل کام بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا علم حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس میں کون سے حل بیل چلانے پڑیں گے انسان کو؟ ہر انسان کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنگ ہو، آپاج ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اللہ کو ہر انسان راضی کر سکتا ہے، مگر کرے جبھی تو۔ اب اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ تو جیسے ہم آلو چھانٹتے ہیں، اچھے آلو چھانٹتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے انسان اللہ کی رچنا کے حساب سے کوئی سب سے زیادہ خراب ہے۔ رچنا مطلب اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، دو راستے دی ہیں اللہ نے، اچھا بن یا برا بن۔ تو برائی کے حساب سے اللہ کی رچنا کے اعتبار سے کوئی تو زیادہ ہی برا ہے، زیادہ ہی سڑا ہوا، زیادہ ہی خراب ہے، بہت ہی جو ہے برا انسان ہے۔ دیکھتے نہیں دھرتی میں کتنے بڑے بڑے انسان ہیں، دوسروں کا قتل کرتے پھر رہے ہیں، بلاత్కాر کرتے پھر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی بھلائی کوئی خیر ہے ہی نہیں، سمجھے؟ فسادی لوگ، ان کے شریر کے ہر انگ سے برائی ہی چھلکتی ہے۔ تو اللہ کی رچنا کے حساب سے وہ پوری طرح سے خراب ہیں۔ تو اللہ کی رچنا کے حساب سے کوئی سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے اور برا ہوتا ہے، کوئی اس سے کم خراب، پھر اس سے اور کم خراب، پھر اس سے اور کم خراب۔ جیسے آلوؤں میں کیٹیگری ہوتی ہے نا، ایسے انسانوں کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں، لیکن اس دھرتی پر زیادہ تر انسان اللہ کے ناشکرے بھرے پڑے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی کم ہے، کوئی ناشکری کرنے والا زیادہ ہے، کوئی کم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اتنی بڑی دھرتی پر اللہ تعالیٰ سب کو پال رہا ہے پھر بھی، کیونکہ امتحان کا جہان ہے نا۔ یہاں پر چھانٹ کر جو اچھے بندے ہیں اللہ کے، جنت میں وہی اللہ کی روزی پائیں گے، اچھے کھانے پائیں گے، اور ناشکری کرنے والے جہنم کی آگ میں سزا پائیں گے۔ تو جیسے ہم آلوؤں کو چھانٹتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھانٹتا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک فساد کا اڈا، غفلت کی جگہ، برائی کی جگہ، شیطان کی جگہ جگہ برائی ہے دنیا میں۔ موسیقی، گانے بجانے، تمام چیزیں جو ہیں شیطانی جال ہے یہ دنیا، کیا ہے؟ شیطانی جال۔ اس دنیا کو مانو آپ جیسے دنیا کی جو ہے کوئلے کی کھان ہو، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سفید کپڑے پہنا کے بھیجے اور کوئلے کی کھان میں ہمیں چھوڑ دی جائے، اور ہم سے کہا جائے کہ بھئی کپڑوں پہ داغ نہ لگ جائے، سمجھے؟ اب ہوگا کیا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ برائی کی جگہ، فساد کی جگہ۔
جب ہم دنیا میں پیدا ہو کے آئے تو ہم بے گناہ تھے ہیں، اور ہمارے اندر رچنا رچ دی گئی اور ہمیں اشارہ کیا گیا کہ میرے بندے برائی چاہے کسی بھی پرکار کی ہو اس کو ناپسند کر، اس پہ نہ چل، اس میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، اور اچھائی چاہے کسی بھی پرکار کی ہو، اچھائی سب اللہ کی ہے، اس کو پسند کر، اس میں تیرے لیے بھلائی ہے، اچھائی ہے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو اپنے اوپر ایک کण کے برابر بھی برائی کا داغ نہ لگا۔ اللہ کا اشارہ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے اعتبار سے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جب انسان سفید کپڑے پہن کر کوئلے کی کھان میں گھس جائے گا ہیں تو دھول سے تو بچ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنی کوشش کر لے کہ داغ سے میں بچ جاؤں، چلو داغ سے بچ سکتا ہے لیکن دھول تو جمے گی نا کپڑوں پہ، دھول سے نہیں بچ پائے گا۔ تو لاسٹ میں انسان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ پھر مالک سے معافی مانگے ہیں، معافی مانگے۔ اس دنیا میں کے اندر ہم برائی سے بچ نہیں سکتے، جانے انجانے میں انسان غلطی کرتا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی معاملہ ہے، پھر ایک ہی بات ہے کیا یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے۔ ہم نے بہت کوشش کری برائی سے بچنے کی، اس دنیا کا برائی کا ماحول ہے، جانے انجانے میں ہم غلطی کر ہی جاتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو بے شک جو انسان اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس پہ جو ہے اس پہ کتنے داغ کیوں نہ لگ رہے ہوں، کتنے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، سب کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری برائیاں دھو دے گا اور برائیوں کے بدلے میں نیکی لکھ دے گا۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس انسان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور جو انسان یہ خیال کر کے اللہ کا احسان مانتا ہے کہ میں کچھ نہ تھا، اللہ نے مجھے انسان بنایا، مجھے پیدا کیا، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، یہ احسان مان کر کے جو انسان اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے حکم پہ چلے گا، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی راضی سے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو پوری پرتھوی پر، پوری دھرتی پر دنیا کے سارے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، سب کی عزت کرتا ہے، سب کی قدر کرتا ہے، کسی کا دل نہیں توڑتا ہے، کسی کو دکھی نہیں کرتا ہے۔ دیکھو دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں پہلے گاؤں میں رہتا تھا، اب میں شہر میں آ گیا، تو اب جو میری اولاد ہے وہ شہر میں جو ہے نسل چلے گی، اور جو گاؤں میں بھیا بند ہیں ان کی نسل وہاں پہ چلے گی، اور 10-5 نسل نکلنے کے بعد پھر سب بھول جائیں گے کون کس کا تاؤ تھا، کس سے کیا کنیکشن تھا، پھر بھول جایا کرتے ہیں لوگ۔ بھائی 5-6 پیڑھی کے بعد، 10 پیڑھی کے بعد پھر کون پوچھتا ہے کہ پھلا گاؤں میں ہمارے بھیا رہتے تھے، ہے نا؟ تو اسی پرکار سے پوری پرتھوی پر ایک ماں باپ کی اولاد انسان بسے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے اصل مقصد پر غور کرو، حقیقت پر غور کرو، دھوکے سے باہر نکلو، ادھرم سے باہر نکلو، دھوکے کے دھرموں سے باہر نکلو، سچے دھرم کو پہچانو، اس پہ غور کرو۔ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ دنیا سے دھیان ہٹا کر کے، دنیا کی ساری چیزوں سے دھیان ہٹا کر کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کی کھوج کریں، سچائی کی تحقیق کریں۔ دیکھو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ناٹک بناتے ہیں لوگ، ناٹک ڈرامہ کرتے ہیں، ناٹک میں کیا ہوتا ہے کہ ناٹک میں جو ہے ایک بادشاہ بن گیا، ایک فقیر بن گیا، ایک وزیر بن گیا، غریب بن گئے، امیر بن گئے، ہے نا؟ ناٹک میں ڈرامے جو ہوتا ہے، اسی پرکار سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا بھی کیا ہے؟ ڈرامے کی طرح ایک کھیل تماشا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر کر دیا ہے، اسے دولت دے کے آزما رہا ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں امیر یا طاقتور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں فقیر یا غریب، کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ جیسے ڈرامے میں ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے 2 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، بھائی تو بادشاہ بن جا، تو بادشاہ کے کپڑے پہن لے، تو وزیر کے کپڑے پہن لے، تو فقیر کے کپڑے پہن لے، تو غریب بن جا، تو امیر بن جا۔ تو ناٹک کئے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کا مان لیں۔ پھر ناٹک میں دکھائی دیتے ہیں، بڑا اچھا رول لگتا ہے ان کا، بھائی یہ بادشاہ ہے، بھائی ہے نا، دکھنے میں لگتا ہے نا، دھوکا لگتا ہے، ارے بھائی یہ تو بادشاہ ہے، یہ بیچارہ کتنا غریب ہے کہ نہیں؟ تو 2 گھنٹے ناٹک پورا کرنے کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بادشاہ کے کپڑے اتار دیتا ہے اپنے، ناٹک والے، اور وہ اپنے وزیر کے کپڑے اتار دیتا ہے، وہ اپنے غریب کے کپڑے اتار دیتا ہے۔ تو ناٹک میں ہی تھے وہ امیر غریب، اور پھر ناٹک ختم کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، پھر سب ایک جیسے بن جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی پرکار سے یہ دنیا بھی ناٹک ہے،
ایک کھیل تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کسی کو امیر کر دیا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، امتحان لے رہا ہے، چھانٹ رہا ہے بندوں کو، ہیں؟ پھر موت کے بعد سب ایک سے ہی ہیں، سب کو مٹی ملنا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کو کہاں ملنا ہے؟ مٹی ملنا ہے سب کو۔ اللہ کی طرف سے اکیلے آیا تھا انسان خالی ہاتھ، اور اکیلے ہی جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے دنیا کے سارے انسان اللہ کے نزدیک جات پات، رنگ، نسل، چھوت چھات، امیری غریبی، بادشاہ فقیری، اللہ کے نزدیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے انسان برابر ہیں، سب کو ننگا پیدا کرتا ہے، سب کو جو ہے خالی ہاتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ کچھ سمے کے لیے دنیا ڈرامہ ہے، کھیل تماشا ہے، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، اور پھر کچھ سمے کے بعد سب کو موت دے کر اسی مٹی میں سب کو ملا دیتا ہے۔ بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ایک ڈرامہ سا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر لیتا ہے، پھر ان کا امتحان لے کے کرم کر کے مٹی ملا دیتا ہے، خالی ہاتھ بھیجتا ہے، اور خالی ہاتھ ہی پھر بلاتا ہے۔ تو یار کم سے کم کچھ تو عقل کا استعمال کرو کہ وہ کرم اکٹھے کروا کے بلا لیتا ہے، کرم اکٹھے کرواتا ہے۔ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے بچہ، اس کا پھر کھیل تماشا شروع ہو گیا، سمجھے؟ کہ کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اور کچھ پھر جیسے 2 گھنٹے ہوتی ہیں اس میں ڈرامے میں، اب 2 گھنٹے پورے ہونے کے بعد وہ بادشاہ کے کپڑے اتر گئے، اس کے ناٹک میں جو تھے اس کے جو ہے وزیر کے کپڑے اتر گئے، اس کے فقیر کے کپڑے اتر گئے، اس سے غریب کے کپڑے اتر گئے۔ اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے بعد موت پر پھر سب کے کپڑے اتار لیتا ہے، بادشاہ چھین لیتا ہے، امیری چھین لیتا ہے، اور موت پر جو ہے سب کو برابر کر کے مٹی ملا دیتا ہے، اور ان کے کرم اکٹھے کروا کے اٹھا لیتا ہے، آتما کو شریر سے نکال لیتا ہے۔ اب ویسے ہی اس کا فیصلہ کرے گا پھر۔ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہر بچہ ننگا پیدا ہو کے آتا ہے، خالی ہاتھ آتا ہے۔ کوئی بادشاہ بنتا ہے، جیسے ڈرامے میں بنتے ہیں نا، کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی فقیر بنتا ہے، کوئی غریب بنتا ہے، اور موت پہ کیا ہوتا ہے پھر؟ بادشاہ نے اپنی بادشاہت ختم ہو گئی، اس کی مٹی مل گیا، امیر کی امیری ختم ہو گئی، وہ مٹی مل گیا، غریب کی غریبی ختم ہو گئی، وہ مٹی مل گیا، فقیر کی فقیری ختم ہو گئی، وہ مٹی مل گیا، سب برابر ہو گئے۔ پھر اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، صرف بڑا اگر کوئی ہے تو وہ بڑا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کر، اس کے حکموں پر چل کر اسے راضی کرتا ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے انسان اب بھی غور کر لے، یہ حقیقت ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ ہاں، سنسار کے سچے بنانے والے مالک کا سچا دھرم پوری پرتھوی پر اسلام ہے، جس کے ذریعے سے، جس پر چل کر انسان موت کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس دھرم پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، باقی اس کے علاوہ دنیا میں جس دھرم پہ بھی چل کے جائے گا، مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا، کیونکہ سنسار کے سچے مالک نے یہی طریقہ، یہی دھرم پسند کیا ہے۔ تو اے انسان اب بھی وقت ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کو سمجھ لے، ورنہ تو موت کے بعد بہت پچھتائے گا کہ اے کاش میں اگر چاہتا تو میں اسلام دھرم کو سمجھ سکتا تھا، اپنے سچے مالک کے سچے دھرم کو سمجھ سکتا تھا، اسے راضی کر کے مر سکتا تھا، نرک کی آگ سے بچ سکتا تھا، مگر میں نے کوشش ہی نہ کری۔ کیونکہ جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اسی کو تو اپنی راہ دکھائے گا، اسی کو تو اپنا انعام عطا فرمائے گا۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کی عقل دھوکہ کھا رہی ہے، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، کان دھوکہ کھا رہے ہیں، عقل دھوکہ کھا رہی ہے، سمجھ دھوکہ کھا رہی ہے۔ کیا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ دنیا کو؟ ایک انسان ہے کہ وہ اچھی کار میں چل رہا ہے، اچھی کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، چاہے اس نے حرام سے کمایا ہو، مکاری سے کمایا ہو، چاہے خون میں اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں، چاہے بدمعاشی سے اس نے کیا ہو۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں جب اسے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو بڑا کامیاب ہے، کتنی اچھی کار ہے، کتنی اچھی کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اتنا کچھ ہے، یہ تو بھائی بڑا کامیاب ہے۔ اور ایک بیچارہ جوتے گاٹھنے والا کوئی ہو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا، اس کو دیکھ کر ماتھے میں بڑا جاتا ہے، ارے یہ تو بیکار آدمی ہے، اس کی قدر بھی نہیں کرتے لوگ۔ اور بعد بدبخت لوگ تو ایسے ہیں بگڑی ہوئی عقل، جب جاتے ہیں تو جوتا رکھ کے کہتے ہیں اس کے سامنے، اے چل جلدی پالش مار پٹافٹ، اس کی اتنی سی قدر کرتے ہیں۔ اب جیسے اس امیر کے 2 ہونٹ ہیں، جیسے اس کوٹھی والے بلڈنگ والے کے 2 ہونٹ ہیں، ایسے اس غریب کے بھی 2 ہونٹ ہیں، جیسے اس کی ناک ہے ایسی اس کی بھی ناک ہے، جیسے اس کے کان ہے اس کے بھی کان ہیں، اس کے ہاتھ ہیں اس کے بھی پیر ہیں، جیسے اس کا من ہے ایسی اس کا من ہے، جیسے اس کی ہر انسان کا من عزت چاہتا ہے۔ تم مال دولت سے تول رہے ہو لوگوں کو، پیسے کے بل پہ تول رہے ہو لوگوں کو،
ارے یہ زندگی کھیل تماشا ہے، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے سب کو من دیا ہے، سب کا من عزت چاہتا ہے، تو اللہ کے بندوں کی قدر کرو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو۔ کچھ سمے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس امیر کی بھی جو ہے لاش پڑی ہوئی ہے، میت ارتھی رکھی ہوئی ہے، اور اس غریب کی بھی رکھی ہوئی ہے، ہاں، اس کو بھی جو ہے 2 گج کفن ملے گا، اس کو بھی کفن ملے گا، اور نصیب ہوگا جب ملے گا، وہ بھی مٹی ملے گا، وہ بھی مٹی ملے گا۔ اب دونوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، دونوں کی ارتھی رکھی ہوئی ہے، دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اس نے اپنی کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، کار سب کچھ کھو دیا ہے کہ نہیں؟ اور اس نے بیچارے نے اپنا جوتے گاٹھنے کا سامان کھو دیا۔ اب دونوں موت پہ، ڈرامہ ختم ہو گیا، اب دونوں برابر ہو گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اس جوتے گاٹھنے والے نے اگر مجھے راضی کیا ہوگا تو میری عزت کی قسم موت کے بعد میں اسے کامیاب کروں گا، اور اس کوٹھی بلڈنگ والے نے اگر اپنے گھمنڈ میں میری تعریف پر راضی نہ ہوا ہوگا، میری کھوج نہ کی ہوگی، ہاں، میرے لیے کوشش نہ کی ہوگی، کیونکہ میں دونوں کا مالک ہوں، ہاں، اگر اس نے میرے لیے کوشش نہ کی ہوگی، مجھے بھول کر زندگی گزاری ہوگی، تو مرنے کے بعد اسے ناکام کر دوں گا میں۔ اس لیے کسی کی کوٹھی بلڈنگ کو دیکھ کر اپنا من مت للچائے کرو، ہاں، اپنے سے غریب کی طرف دیکھا کرو اور صبر کیا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، ہاں، کسی کوٹھی بلڈنگ والے کو دیکھ کر اتنا مت کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی بلڈنگ اس کے لیے قبر میں بوال بن جائے۔ تمہیں نہیں پتا اس نے کوٹھی بلڈنگ کیسے اکٹھا کیا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے کون کیسے کرم کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، دھرم یہی ہے کہ پوری دنیا کو ناپسند کر کے اپنے سچے بنانے والے مالک کو پسند کر لو اور دل اس کے حوالے کر دو، اللہ کو پالو۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس دنیا کے چکر میں اس نے سب کچھ کھو دیا، وہ برباد ہو گیا۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دنیا آنی جانی ہے، یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ جب تک اللہ دنیا کو چلائے گا، لوگوں کا امتحان لیتا رہے گا، جیون کا سمے دیتا رہے گا۔ اب دیکھو نا، ہماری زندگی کی شام ہونے والی ہے اور ہمارے بچوں کی زندگی کا سورج نکل رہا ہے، ان کا جیون شروع ہو رہا ہے اور ہمارا جیون ختم پہ چل رہا ہے نا؟ تو سب اپنے جیون کا سمے لے کے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سمے پاتے ہیں جیون کا، اور امتحان کا سمے لے کے آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سی عقل اللہ کی طرف دھیان لگاتی ہے اور کون سی عقل نہیں لگاتی۔ مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ دنیا میں کیسے بھی انسان ہو، جیسے کرم کر کے مر گیا وہ، اب موت کے بعد اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ یاد رکھیں، یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ تو بھی میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو ہے اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کی کھوج کریں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کے ہوش میں آئیں، جیون کا مقصد جان جائیں۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، یہاں پر ہمارے یوٹیوب پر 2 چینل چل رہے ہیں، ان چینلوں کو چلانے کا مقصد ہمارا پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ سچائی کو دنیا میں پھیلانا ہے، اسلام کی سچائی کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اور اپنا چینل بنا کر کے اسلام کی سچائی کو پھیلانا چاہے، تو ہماری طرف سے اسے چھوٹ ہے، اجازت ہے، ہماری طرف سے کوئی اسے پریشانی نہیں ہوگی، وہ پھیلا سکتا ہے، ہمیں اور خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم نے جو ہے اب جو ہے اپنی ویڈیو پر لکھنا بھی شروع کر دیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو لے کر کے اور اسلام کی سچائی کو پھیلائیں۔ جو بھی جس دھرم سے بھی ہماری بات سن رہے ہیں ہمارے بھائی، اگر آپ کو معلوم پڑ چکا ہے کہ اسلام سچا دھرم ہے، تو اس کو پھیلانے میں لگ جائیں، تاکہ آپ کو زندہ ایمان نصیب ہو جائے۔ زندہ ایمان جبھی بنے گا جب آپ اللہ کا گیان حاصل کریں گے، اسلام دھرم کی سچائی، سچا گیان حاصل کریں گے اور اسے دنیا میں پھیلائیں گے۔ اللہ اسی سے راضی ہوگا اور اسی سے زندہ ایمان عطا فرمائے گا۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔
ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟